طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 296 میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 11 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فاتکم، فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَإِن فَاتَكُمْ. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتی ہے. کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شیء من. کلمت ازواجکم میں زے پہ جزم ہے، تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الکفار میں حرف الفا پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر فا کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الفا ہے تو یہ 2 فا ہے، فا ساکن اور فا متحرک. آخری میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. الکفاری. کلمت فعاقبتم میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف البا پہ جزم ہے، تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فعاقبتم. کلمت الذین میں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ذہبت میں دال پہ ہا پہ با پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں یہاں تا ساکن ہے، لہذا ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. ذہبت. کلمت ازواجہم میں زے ساکن کو ظاہر کریں گے. جیم اور ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتی ہے. کلمت مثلا. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ازواجہم مثلا. کلمت مثلا میں حرف الثا ہے. ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. یہاں کیونکہ ثا ساکن ہے، تو ہمیں ثا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. مثلا. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو.
اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انفقوا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انفقوا، یہاں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت واتقوا میں یہاں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف تا کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں تا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ پیش ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ واتقوا اللہ، کلمت الذی میں لام کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انتم، آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت بھی، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ انتم بھی، کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بھی مؤمنون، اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔